बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, एक तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो बिला तातुल पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ऑर्डर भी पास किया है। वो ऑर्डर क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और वो ऑर्डर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई इस पर भी बात करेंगे आपसे। इसके साथ साथ आज एक और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जो अज़हर सदीक साहब हैं पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ कानूनदान, उनके घर पर हमला हुआ है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ पाकिस्तान में फ्लॉप फिल्म जो है उनका भी सीज़न चल रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसको भी एम्बेरसमेंट हुई है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो क्यों करने पड़ा है उस पर भी आपसे बात होगी। पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। नाजरीन, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के दस्तूर, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 191 के तहत अपने जो कवायद व ज़वाबित है उसको बनाने का इख्तियार हासिल है। अब उस इख्तियार पे कदगन लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के लिए और दूसरे लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए और पाबंदी लगाने के लिए बिल पेश किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहा जाता है। पहले ये पार्लियामेंट से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया, जिन्होंने एतराज़ लगाकर इसको वापस भिजवा दिया। तो अब मुश्तरका ईवान से उसको पास कराया गया और वो 20 तारीख को शायद उसने बाकायदा कानून का दर्जा भी हासिल कर लेना था। और उस कानून में ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इख्तियार जो आर्टिकल 184(3) के तहत उन्हें हासिल है, सो मोटो केस जो टेकअप किए जाते हैं उसके हवाले से, उस पर कदगन थी। उनको पाबंद बनाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ये फैसला करेंगे कि इस पे सो मोटो बनता है या नहीं बनता। फिर उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो भी दे दिया गया था। अब उसकी गर्ज़ व गायत क्या थी या उसमें बदनीयती क्या थी, वो ये थी कि इस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं उनका जो मौक़िफ़ है और उनका जो तर्ज़ अमल है वो साफ नज़र आ रहा है कि उनका झुकाव किस तरफ है। तो इसके साथ साथ एक और जो सीनियर जज है, अब होना ये था कि वो फैसला जो इलेक्शन के हवाले से आया, फिर उसकी अपील होती और उसमें बेंच जो है वो बहरहाल इन्हीं 2 जजेस साहबान की मर्ज़ी से बनना था जिनका मैंने नाम लिया, और वो फिर उस बेंच से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला इलेक्शन के हवाले से लेना भी मुश्किल नहीं था। तो अगर एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है और फिर उस एमरजेंसी और इस असम्बली की मुद्दत को आगे बढ़ाया जाता है, उसकी वैलिडेशन जो है वो भी लेना मसला नहीं था, क्योंकि फिर बेंच ही अपनी मर्ज़ी का बनना था। तो अब ये सारी बदनीयती तो वाज़े नज़र आ रही थी। और फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो बड़े स्मार्ट आदमी हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ी खूबसूरती से खेलते हुए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की इस मुश्तरका चाल को नाकाम बनाया। अब कानून ये भी है कि वो एक्ट जो या वो कानून जो भी बना नहीं है तो क्या उसका नोटिस लिया जा सकता है या नहीं, इस पे तो बाद में बात होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, उन्होंने उसको मतलब बाकायदा उसकी हियरिंग स्टार्ट हो गई है और उस पर स्टे भी कर दिया है। लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उसका फैसला जो है वो 20 तारीख तक देखा जाएगा। फिर 20 के बाद उसकी समाअत जो है वो भी 2 मई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और आज वो जिस ऑर्डर के तहत रोका गया है, ये 8 पेजेस पर मुश्तमिल जजमेंट है। जो जजमेंट तो इसको नहीं कहेंगे, एक अबूरी हुक्म हम इसको कह सकते हैं। इसका पैरा नंबर 14 है और उसमें ये कहा गया, द मेकिंग ऑफ सच एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट इमिनेंट एप्रीहेंड डेंजर दैट इज इरिपेरेबल इज एन appropriate remedy recognized in our jurisprudence and other jurisdictions that follow the same legal principle and laws. आगे कहा गया, इट इज देयर फॉर हेयर बाई डायरेक्टेड एंड ऑर्डर्ड एज फेलोज द मोमेंट दैट द बिल रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और as the case may be, it is deemed that such assent has been given, then from that every moment onward until further order the act that comes into being shall not. तो यानी इस कानून को बहरहाल फाइनल जब ऑर्डर तक इसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ, और हुकूमत की जो कानूनी टीम है जिसकी सरबराही इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब कर रहे हैं और इरफान कादर साहब कर रहे हैं, उनको बहरहाल धचका लगा। और फिर इस पे तनकीद भी बड़ी हुई है और मैं समझता हूँ कि तनकीद में भी जो है एक लिमिट्स क्रॉस की गई हैं। तारड़ साहब ने जो है वो ये भी कहा कि जी हुकूमत को नहीं सुना गया, अदालत तकसीम है,
قانون سازی پارلیمان کی ثوابدید ہے. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قانون سازی پارلیمان کی ثوابدید ہے، لیکن اگر پارلیمان آج یہ قانون بنا دے کہ سور حلال ہے تو پھر اس قانون کو مان لیا جائے گا یا اس قانون کو ختم نہیں کیا جائے گا؟ تو پارلیمان بھی بہرحال ایک اس کانسٹیٹیوشنل جو ایک فریم ورک ہے یا ایک کانسٹیٹیوشنز کی جو ڈومین بتائی گئی ہے اداروں کے کام کرنے کی، اسی ڈومین کے اندر ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ بہرحال اپنی کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پارلیمان کا ثوابدیدی اختیار ہے قانون سازی، لیکن پارلیمان بھی بہرحال آئین سے باہر تو نہیں جا سکتی. اس کے ساتھ پھر یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے، ابھی عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمان کیوں نہیں؟ بالکل توہین پارلیمان کا قانون بنائیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ پارلیمان کی توہین کا بھی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی معاملہ 90 دنوں کا نہیں ہے، سہولت کاری کا. یہ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وہ ججی صاحبان جو اس وقت بینچ میں شامل ہیں ان پر، کہ وہ سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. دوسرے لفظ فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے کہا کہ جی وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور ججز کے مابین. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مخصوص ججز اور مخصوص وکیل وہ شامل ہوتے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ جی بلوچستان اور کے پی کے ججز شامل نہیں ہیں. اب یہ صوبائیت بھی لے کے آ گئے ہیں سپریم کورٹ. خدا کا نام مانے، اغوش کے ناخن لیں، پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے. تو یہ تقسیم کا کام جو ہے وہ رفیق تارڑ صاحب نے کیا تھا. سب سے پہلے بریف کیس بھر کے وہ گئے تھے. پوری قوم کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو یہ تقسیم کی ابتدا آپ نے کی تھی. یہ بات کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے تھا. تو عرفان قادر صاحب نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ملک میں مارشاء اللہ لگ سکتا ہے. وہ خدا کا نام لیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب؟ آپ جیسے پڑھے لکھے بندے سے اور اچھے وکیل سے اس قسم کی گفتگو کی توقع نہیں ہوتی. نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قانون جو انہیں سپورٹ نہ کرتا ہو اس کو بدل دو. نیب ترامیم کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سامنے ہے. منی لانڈرنگ کے لیے 90s میں جو ہے وہ قانون بنایا گیا تھا وہ بھی سامنے ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے قانون میں ترامیم کر رہی ہے. تو خوف خدا کریں اور قانون اور آئین کی بات کریں تو پھر آپ کی بات مانی بھی جائے گی اور سنی بھی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ بڑے مشہور وکیل بھی ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے اپنی کمیونٹی میں. ان کے گھر گزشتہ رات حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو محفوظ رکھا اور میری دعا ہے کہ وہ آگے بھی محفوظ رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک واقعہ. میری اظہر صدیق صاحب سے بات بھی ہوئی ہے، ان کے حوصلے جو تھے وہ بڑے جوان تھے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ سنیے ذرا. السلام علیکم جی رانا فیصل مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے کنسرن کا، جس طرح آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بار بار پوچھتے رہے. دیکھیے میں تو پرانا مافیاز کے خلاف جنگ لڑتا آیا ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب الطاف حسین کے خلاف تقریر اور تشہیر میں پابندی لگائی تھی اس وقت بھی سپریم کورٹ جاتے ہوئے اسی طرح ہوا تھا. بعض ڈاکٹر صاحب معمولی سے آئے اس وقت بھی اسی طرح فاشسٹ جو لوگ تھے اس وقت بھی پی ایم ایل این کے لوگ اقتدار میں تھے. دو موٹر سائیکلوں پہ 4 دہشت گرد کہہ سکتے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا. میرے سٹاف سے سب کچھ چھین لیا تھا اور میرا انتظار کیا، لیکن میں بھائی قدرت کی مہربانی ہے میں لیٹ ہو گیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ نکل گئے. تو اب بھی پتا تھا، یعنی میں نے بائی چانس رات کو لگائی ہے کہ 5 سال پہلے میرے دفتر میں جب چوری کی کوشش کی گئی تھی سارا میٹرو اور انٹرنل سامان ریکارڈ غائب کرنے کی، تو وہ میں نے سٹی 42 سے لگائی تھی. رات میں جلدی سو گیا چونکہ صبح جانا تھا، اور جس تیزی سے ہم نے یہ پٹیشن مکمل کی بہت تیزی سے چیزیں ہم آگے لے کر گئے اور الٹیمیٹلی ہم نے آج جانا تھا. تو یہ آج باڈی سازش تھی، کوشش تھی ہمیں روکنے کی کہ ہم بعد آ جائیں گے. بعد تو ہمارے والے نہیں ہیں. میں کوئی رات 12:15 سو گیا، کوئی 1:30 بجے کے قریب یہ صبح پہلے فائرنگ کی گئی. میری بیٹی اوپر تھی تو اگنور کیا کہ شاید بعد کو ایسا دھماکہ شماکہ ہوا ہے. لیکن صبح جب ڈرائیور میرے اٹھے ہیں، میرے گارڈ اٹھے ہیں، پھر دیکھا ہے میں نے تو اگنور کیا اس کو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب پولیس آ گئی CCTV فوٹیج دیکھی گئی تو آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیا ہے کہ وہ دہشت گرد 4 جس طرح آ کر انہوں نے پیٹرول بم پھینکا، فائرنگ کی، وہ ریکارڈ کا ہے. ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے ہوں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیچھے ہٹ جائے. وہ کچھ خوش فہمی یا خام خیالی میں نہ رہے.
اصولوں کی جنگ لڑ رہی ہے، اور عمران خان ریڈ لائن ہے، چیف جسٹس ریڈ لائن ہے، اور سپریم کورٹ بھی ہماری ریڈ لائن ہے. یہ گفتگو تھی اظہر صدیق صاحب کی. تو اظہر صدیق صاحب آپ کی جرأت کو سلام ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی و آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، اور کمینے دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ناظرین، کمپنی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اس وقت، اور کمپنی جو ہے وہ مارکیٹ میں مختلف فلمز لے کے آ رہی ہے، لانچ کر رہی ہے. کبھی توشہ خانہ، کبھی گھڑی، کبھی فارن فنڈنگ، کبھی ٹیریان وائٹ کیس. لیکن وہ سب میں ناکامی کے بعد جو ہے وہ پھر ایک احمد الدھانوی صاحب والی فلم جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کی گئی، اور وہ چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی. پھر مفتی سعید صاحب جو ہے ان کو لانچ کیا گیا، اور مفتی سعید صاحب جو ہے ان کی فلم کا بھی وہی حال ہوا، اور مفتی سعید صاحب جو ہے وہ اس وقت لیرو لیر ہو کر پڑے ہیں. اب کمپنی کو چاہیے کہ نئی پروڈکٹ لے کے آئے، لیکن لگتا یہی ہے کہ کمپنی کی نئی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی چلنے والی نہیں ہے. کمپنی کو یہ سوچنا چاہیے کہ قومیں جو ہیں وہ بموں سے تباہ نہیں ہوتی، قومیں کسی زلزلے سے تباہ نہیں ہوتی، قومیں جھوٹ سے، قومیں کرپشن سے، قومیں غیر قانونی لینڈ گریبنگ سے اس سے تباہ ہوتی ہیں. تو بہرحال لگتا نہیں ہے کہ کمپنی اس پہ غور کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اور بڑی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے وکلاء کا پاکستان بار کونسل. تو پاکستان بار کونسل میں جو اس وقت ممبران پاکستان بار کونسل ہیں، ان میں ایک غالب اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جن کا جھکاؤ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے. تو اس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جب یہ پیٹیشنز دائر کی گئیں اور پھر ان پہ نوٹسز جاری کیے گئے اور اس کو ٹیک اپ کیا گیا ان کیسز کو، تو سپریم کورٹ بار نے پاکستان بار کونسل نے رات دیر گئے جو ہے وہ ہڑتال کی کال دی تھی پورے پاکستان میں. لیکن پاکستان بار کونسل کی اس کال کو وکلاء نے بری طرح جو ہے وہ مسترد کیا ہے. تو پاکستان بار کونسل کے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے سیاسی عزائم اور سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وکلاء کا آپ اگر ادارہ استعمال کریں گے تو پھر آپ اپنے تو جو آپ کے مقاصد ہیں وہ شاید پورے ہوں نہ ہوں، لیکن بہرحال وکلاء کے ادارے اس سے جو ہے وہ ضرور بدنام ہوتے ہیں. تو مہربانی فرمائیں، آپ نے وزارتیں لینی ہیں شوق سے لیں، آپ نے سینیٹرشپ لینی ہے شوق سے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پاکستان کے وکیلوں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، ایک نمائندہ ادارہ ہے پاکستان بار کونسل، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جو ہے اس کو خدا را بند کرے. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر وہ ایمبیرسمنٹ جو آپ آج ہوئی ہے، آپ کو کل بھی پھر یقیناً ایسی ہی ایمبیرسمنٹ ہوگی. وکلاء نے جو کچھ کیا پورے پاکستان میں، اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں وکلاء پیش ہوئے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تو پھر آپ کی اس ہڑتال کی کال کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو اپنے ادارے کو بے توقیر نہ کریں. آپ نے اس حکومتی عہدے ختم ہونے کے بعد بہرحال بار میں ہی آنا ہے. آپ کی شناخت جو ہے وہ آپ کی باہر ہے، آپ کا ادارہ ہے، یہ حکومت یا یہ حکومتی پارٹی آپ کی شناخت نہیں ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.